السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل کی ریکارڈنگ اور وعدے کے مطابق بات یہ ہوئی تھی کہ تراویح چونکہ رمضان المبارک کا ایک اہم ترین عمل اور ایک اہم ترین عبادت ہے، اس وجہ سے اس پر علیحدہ اور خاص طور سے بات کرنی تھی۔ اس وجہ سے تراویح پر مستقل کلام کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں۔ اصل میں تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے، ترویحہ سے بنا ہے، اور ترویحہ اصل میں بیٹھنے کا نام ہے۔ ہر بیٹھنے کو ترویحہ کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں رمضان المبارک کی راتوں میں ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو ترویحہ کہا جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس وقفے میں تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ پھر مجازاً ہر 4 رکعت پر بیٹھنے کے مجموعے کو جو 4، 8، 12، 16، 20 یعنی 5 تراویحوں کے مجموعے کا نام تراویح رکھ دیا گیا۔ اب خود تراویح کے نام سے موجودہ دور میں جو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے، جس اعتراض کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ عقلاً وہ چیز سمجھ میں آتی ہے اور نہ نقلاً اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے۔ تراویح کے نام میں ہی اگر آپ غور کریں، تراویح کیونکہ وہ جمع ہے ترویحہ، اور جمع کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے، اور ہر 4 رکعت کا ایک ترویحہ ہوتا ہے، تو اگر کم سے کم جمع بھی لیں تو 12 رکعت ہوتی ہے، 8 رکعت تو نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے لفظ تراویح سے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ 8 رکعت تراویح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح میں بڑی ہی اچھی حکمت تراویح کے 20 رکعت ہونے پر بیان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہی 20 رکعتاً الحکمت فی تقدیرہا بہذا العدد مساوات المکمل۔ کیا مطلب؟ بتا یہ رہے ہیں کہ تراویح کو 20 رکعت رکھنے میں کیا حکمت ہے، کیونکہ یہ مکمل یعنی سنتوں کے برابر ہے۔ فرائض کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنتوں کو رکھا ہے، اور دن بھر کی سنت کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا مجموعہ 20 رکعت ہوتا ہے۔ ہم فجر سے شمار کرتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت 6 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت 8 رکعت، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ پھر عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، تو یہ 12 رکعت ہو گئی۔ پھر مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، یہ 14 رکعت ہو گئی۔ پھر عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ 18 رکعت، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، تو یہ 20 رکعت دن بھر میں جو سنت مؤکدہ ہے اور غیر مؤکدہ سنتوں کی جو تعداد ہے وہ 20 رکعت ہے۔ تو یہ حکمت بتائی گئی ہے، اسی وجہ سے تراویح کی رکعت بھی 20 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں تحفے کے طور پر 20 رکعت سنت مؤکدہ کو دے دیا کہ عام دنوں میں تو تم 20 رکعت سنت پڑھتے ہی ہو، رمضان میں مزید 20 رکعت سنت پڑھ لیا کرو۔ اور آئندہ کل جب تراویح کی فضیلت پر کلام کیا جائے گا تو اس کے متعلق جو احادیث آئی ہیں وہ بیان کریں گے۔ آج مختصراً صرف ایک حدیث جو بخاری شریف کی ہے
وہ بیان کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نماز تراویح کے 40 سجدوں کی مثال، یعنی 20 رکعت میں جب انسان سجدہ کرے گا تو 40 سجدوں کی مثال بڑی اچھی خوبصورتی سے دی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح میں 40 سجدوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 راتوں سے قرب خداوندی حاصل ہوا۔ اللہ نے اپنے ساتھ تعلق بڑھانے کے واسطے بندے کو ان سجدوں کا حکم دیا۔ ویسے بھی آدمی کے مزاج کو بدلنے میں 40 کے عدد کا خاص دخل ہے، اس لیے ماں کے پیٹ میں بھی بچہ 40 دن گزار کر مختلف ادوار سے گزرتا ہے، مختلف دور سے۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مضغہ ہے، پھر علقہ ہے، لوتھڑا بنتا ہے، پھر خون میں تبدیل ہوتا ہے۔ لہذا بندہ اگر رمضان کے مہینے میں ان 40 سجدوں کا اہتمام کرے گا تو اس کی روحانیت میں غیر معمولی ترقی ہوگی۔ دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی اہم نقطہ بیان کیا ہے، اور اس سے 20 رکعت تراویح اور 40 سجدوں کی اہمیت کس قدر سامنے آتی ہے۔ اب ہم ان عقلی دلائل کے بعد اور حکمتوں پر مبنی کلام کے بعد نقلی دلیل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز جانیے کہ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں باجماعت نماز پڑھائی تراویح کی، لیکن جب مجمع زیادہ بڑھنے لگا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے غیر معمولی ذوق و شوق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باحیات ہیں اور وحی کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف فرما دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، جو بہت ہی مختصر دور تھا، اور اس وقت لوگ بڑی تیزی سے مرتد ہو رہے تھے، زکوٰۃ کے انکار کرنے والے تھے، تو آپ کا جو مختصر سا زمانہ تھا اسی مسئلے کو سلجھانے میں گزر گیا، اس وجہ سے دوسرے امور کی طرف آپ توجہ نہیں کر پائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ ابتدائی زمانے میں تو یہی سلسلہ رہا، اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ لوگ مسجد میں تنہا یا چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر نماز تراویح پڑھتے ہیں، مناسب سمجھا کہ تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کر دی جائے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو تراویح کا امام مقرر فرمایا۔ اس طریقے سے تراویح باجماعت کا مستقل دور شروع ہوتا ہے۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی رکعت نماز پڑھائی؟ تو عبدالعزیز بن رفیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح لوگوں کو پڑھاتے تھے، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ رمضان المبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات پر اجماع تھا کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے، کیونکہ یہ بات مہاجرین و انصار کی موجودگی میں پیش آئی اور کسی نے اس پر نکیر نہیں کی۔
علامہ ابن تیمیہ کی یہ بات مجموع الفتاوی میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں اکثر اہل علم کی یہی رائے ہے کہ تراویح کی 20 رکعات ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات سے مروی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو 20 ہی پڑھتے ہوئے پایا۔ یہی موقف حضرت ابن عباس، نعمان بن بشیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جامع ترمذی میں یہ بات لکھی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ تراویح 20 رکعات پڑھنے کا ہی اہتمام ہونا چاہیے اور کسی مسلمان کو اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنے دوستوں کی محفل میں گھنٹوں کے گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں۔ 1 یا 1.5 گھنٹے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمیں دل برداشتہ اور اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمت سے کام لینا چاہیے۔ نامعلوم یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے ہمیں اس کی پوری قدردانی کرنی چاہیے۔ اب آخر میں صرف ایک اہم بات بتا کر میں آج کی ریکارڈنگ مکمل کروں گا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے ان لوگوں کو، اور وہ ان کی طرف سے ایک اعتراض آ سکتا ہے کہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہاں شروع کروایا؟ تو حدیث کے ماننے والے کو، جو حدیث کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں حدیث ہی سے جواب دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو تقوی اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ خبردار نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تم میں سے جو شخص وہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ میرے اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے۔ تم لوگ اسے دانتوں سے مضبوط سے پکڑ لو۔ اور خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی اس سنت کو آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تب سے لے کر اب تک تمام سلف و خلف نے اپنایا ہے۔ لہٰذا اس بات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض اور اب کوئی اندیشہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ لہذا ہم رمضان کے اس مخصوص عمل کی خوب پابندی کریں اور 20 رکعات ہی پڑھیں۔ اپنے ذہنوں سے ہر طرح کے خلجان کو اور ہر طرح کے شکوک و شبہات کو نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے خرافات سے، ہر طرح کے بدعات سے، ہر طرح کے شکوک و شبہات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس فتنے کے دور میں ایمان پر باقی رکھے، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔